बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम अर्ज़ हो। अस्सलामु अलैकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने दोस्त अहबाब, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब, अपने अहल ख़ाना, अपने रिश्तेदारों और अहल ख़ानदान के साथ जहाँ जहाँ भी होंगे बख़ैर व आफ़ियत भी होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों को दवाम बख्शे, इन खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए और आप लोग हमेशा इसी तरह खुश व खुर्रम रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप उससे आगाही हासिल करते रहें। शुक्रिया। मेरे आज के व्लॉग का मौजू है इमरान खान की अडयाला में 30 दिन। आपको पता है कि अडयाला कह गया हूँ, अटक जेल में, और आज उनसे उनके वोकला ने भी मुलाकात की है और उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ पेटिशन अपील भी दायर कर दी गई है जिसकी सुनवाई कल होगी। मुतफर्रिक दरख्वास्तें जमा कराई गई हैं अदालत में, हायर कोर्ट में, इस फैसले के ख़िलाफ़ भी और जज के कंडक्ट के ख़िलाफ़ भी। अब हो सकता है कि कानून के तहत, कानून के मुताबिक इमरान साहब की ज़मानत भी हो जाए और फैसला आने तक ये सज़ा जो उनको दी गई है ये मुअत्तल हो जाए। इसका इजहार मैं कल के वीडियो में भी कर चुका हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो है उसका मकसद ये बताना नहीं है कि इनकी सज़ा मुअत्तल होगी या क्या होगा, बल्कि इमरान साहब का वो कंडक्ट है जो अटक जेल में वो ज़हर कर रहे हैं। अब ज़हर के जेल के अंदर की खबरें हम अपने सोर्सेस से ही मालूम कर सकते हैं, हम तो वहाँ पर नहीं जा सकते अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जहाँ तक जो खबरें लीक हुई हैं, जिनकी इत्तलात हमें मिली है और मुख्तलिफ चैनल्स पर भी आ रही है या डायरेक्ट हम अपने रिसोर्सेस से भी मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुताबिक आज इमरान साहब की हाज़िरी हुई सुप्रिंटेंडेंट जेल के सामने, जिसे जेलर कहा जाता है, और ये एक रूटीन का मैटर होता है कि हर कैदी जो है जब जेल में जाता है तो उसे जेलर के सामने पेश होना पड़ता है। आम कैदियों के साथ तो बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है, लेकिन बुरा सलूक ना होने के बावजूद भी जो इतलात आई हैं इमरान साहब को जिस तरीके से उनसे पेश किया गया और जो जेल की रिवायात हैं और जेल के कवानीन हैं कि जब सुप्रीटेंडेंट जेल के सामने नए आने वाले कैदी को पेश किया जाता है तो उसको बैठने की इजाज़त नहीं होती, उसको सर उठा के जेलर के साथ आंखें मिलाने की इजाज़त नहीं होती, नज़रें मिलाने की इजाज़त नहीं होती, और वो सर झुका के खड़ा रहता है। इमरान साहब को दूसरे आम कैदियों के साथ तो उनके सामने पेश नहीं किया गया, उन्हें आज अलग पेश किया गया, लेकिन सवालात उसी तरह पूछे गए और जवाब उसी तरह दिए गए जैसे एक नए कैदी से पूछे जाते हैं और नया कैदी उनका जवाब देता है। शुनीद है हमारी इत्तला के मुताबिक इमरान साहब को जेलर के सामने बैठने भी नहीं दिया गया और उनको खड़ा रहना पड़ा, और इस पर हमें वो चीज़ दोबारा हमारे ज़हन में आती है, वह तो इज़्ज़ो मंदशाह व तो ज़िल्लो मंदशाह, और दिखाता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये वही इमरान साहब हैं
کہ جو لوگوں کو اپنے کر و فر کے عروج کے دور میں انسانوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے، ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتے تھے، کسی کو ان کے ساتھ بات کرنے کی، کسی کو ان کے ساتھ اس کی کسی بات سے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ ان کے اپنے سیاسی لیڈر کیوں نہ ہو، اپنی جماعت کے بڑے بڑے لیڈر کیوں نہ ہو، ان کے وزرائے کیوں نہ ہو، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ عمران صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے ان کی کسی بات کی نفی کر سکے یا ان سے کوئی اختلاف کر سکے۔ عمران صاحب سے پوچھا گیا، نام عمران، اور یہ جیل کی روایت ہے، اس میں کوئی قومیت، کوئی کنیت، کوئی رکنیت کچھ نہیں لگایا جاتا، صرف نام بتایا جاتا ہے، نو احمد، نو نیازی، نو خان۔ نام عمران، والد کا نام اکرام اللہ، جرم گڑی چوری۔ اب سمجھ نہیں آتا کہ ہم قانون کو ہاتھ رکھیں، استغفر اللہ کہیں یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ مانگیں، توبہ کریں کہ یا اللہ ایسی ذلت کے دن کسی کو نصیب نہ کر دیں، ایسی ذلت کے دن کسی کو نہ دیکھنا نصیب ہو۔ کہاں پاکستان کا طاقتور ترین وزیر اعظم، عوام کا پاپولر ترین لیڈر، اور کہاں وہ اپنی زبان سے وہاں پر جا کے کہہ رہا ہے کہ جی جرم گڑی چوری، کیونکہ یہ 3-4 سوالات پوچھے جاتے ہیں اور اس کی باقاعدہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھی آپ کو جب سوال کریں گے تو آپ نے یہ جواب دینا ہے، جو ان کے کیس ہے اسی کے مطابق جواب دیا جاتا ہے۔ اب وہ یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جرم، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، کیونکہ جب تک وہ اب بے گناہ ثابت نہ ہوں اپیلوں کے بعد یا کسی بھی طریقے سے کورٹ میں، تو وہ مجرم رہیں گے، اور ان کے ساتھ جو ایک چھاپ لگ گئی ہے، ان کو جو ایک مہر لگا دی گئی ہے گھڑی چور کی، تو وہ گھڑی چور کی مہر ان کے ساتھ چلتی رہے گی۔ ان کو اٹک جیل کیوں بھیجا گیا؟ یہ بھی ان کو ایک بتانا مقصود تھا کہ جو کچھ آپ کرتے رہے تو اب آپ وہی کچھ بھگت بھی رہے ہو۔ اٹک جیل اس سے بھیجا گیا کہ ایز اے ایکس پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر آف دا کنٹری، عمران خان کو اے کلاس کی سہولت میسر ہونا چاہیے تھی، وہ انٹائٹلڈ ہے اے کلاس کے لیے، لیکن اٹک جیل اس سے بھیجا گیا کہ اٹک جیل میں اے کلاس یا بی کلاس کی سہولت ہی نہیں ہے، وہاں پر صرف اور صرف ایک ہی کلاس ہے، وہ سی کلاس ہے۔ اور اس سے عمران خان کو یہ سبق دینا بھی مقصود تھا، یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ آپ جو ہے برابری کی بنیاد پر دست دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ سب انسان برابر ہیں، ریاست مدینہ بناؤں گا جس میں سب کے حقوق برابر ہوں گے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا، تو یہ یکساں سلوک ان کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر سی کلاس میں دوسرے عام قیدی رہ رہے ہیں وہاں پر عمران صاحب بھی رہ رہے ہیں۔ اگرچہ ایک اور اطلاع کے مطابق ان کو کچھ سہولتیں دی گئی ہیں، انہیں شاید 3 مشقتی دیے گئے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ بغیر پکا ہوا جس کو ڈرائی راشن کہتے ہیں وہ دیا گیا ہے، تاکہ ان کو کھانا جو ہے نا وہاں پر پکا کر کھلا دیا جائے، عام جیل کے کھانا نہ کھائیں۔ حالانکہ میرے حساب سے تو جو عمران خان کا منشور ہے اور جو وہ باتیں کرتے تھے ان کو اسی طرح عام قیدیوں کے ساتھ جیل کا جو کھانا ملتا ہے وہی کھلایا جائے، تب ہی تو پتہ چلے گا نا کہ میں واقعی عوام کا لیڈر، عوام میں سے عوام کا لیڈر ہوں۔ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ان کا سامنا کرنا بہت مشکل۔ دوسروں کے لیے تو آپ بہت طنزیہ باتیں بھی کرتے ہو، دوسروں کے لیے تو آپ یہ بھی کہتے ہو کہ میں آؤں گا، میں تمہارے لیے آتے ہی اے سی اتروا لوں گا۔ یہ عمران صاحب نے امریکہ میں کھڑے ہو کے بیان دیا تھا نا کہ او نواز شریف مجھے آنے دو، میں تمہارے اے سی جیل سے نکلوا دوں گا۔ تو اب جو وہ درخواستیں دے رہے ہیں، انہوں نے اپنے وکلا سے بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ یہاں پر جو ہے نا میرا گزارا مشکل ہے، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو یا مجھے کوئی اور کلاس دلواؤ، اور ان کے وکلا نے عدالت میں درخواست بھی شاید دائر کر دی ہے۔ تو اے کلاس یا بی کلاس کے لیے ان کو پھر شاید اٹک جیل سے ڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ لیکن کیوں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں؟ جب آپ باہر کھڑے ہو کے بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے اور بڑے بڑے جلسوں میں یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، جیل میں سب کے ساتھ یکساں سلوک، جب آپ کے مخالفین جیلوں میں بند تھے تو آپ یہی کہتے تھے نا کہ جیل میں سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، اے کلاس اور بی کلاس نہیں ہونے چاہیے، اے سی نہیں ہونے چاہیے، جیسے عام قیدی رہ رہے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو بھی رہنا چاہیے، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں۔ تو عمران صاحب اس وقت آپ بھی انہی کے ساتھ میں شامل ہو، آپ بھی چور ہو، سرٹیفائڈ چور۔ عمران صاحب، نواز شریف، شہباز شریف یا آصف زرداری،
ان کے پر بیشک الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن ان کی کوئی چوری یا کوئی ڈکیتی جو ہے وہ عدالت میں ثابت نہیں ہوئی، ان کو کسی چوری میں سزا نہیں ہوئی۔ نواز شریف کو جو سزا ہوئی تھی وہ بھی اقامے کی بنیاد پر ہوئی تھی، چوری کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو تو چوری کی بنیاد پر سزا ہوئی ہے، بددیانتی اور چوری کے الزام میں آپ کو سزا ہوئی ہے، اور یہ جو مہر لگا دی گئی ہے آپ کے اوپر، جو ٹھپا لگ گیا ہے، یہ کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا صرف عدلیہ کے علاوہ۔ تو پھر آپ کس بیس پر، کس بنیاد پر A کلاس یا B کلاس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ آپ کا تو منشور ہی ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہو، سلوک سب کے ساتھ یکساں کیا جائے۔ اب آپ نے شکایت کی ہے جی وہاں پر جیل میں کیڑے مکوڑے ہیں اور چھپکلیاں ہیں اور مکھیاں ہیں، تو بھائی عمران صاحب یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ جو دوسرے قیدی وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں اس جیل میں جو ہزاروں کی تعداد میں رہ رہے ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں۔ آپ اپنے تمطراق میں ان لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتے تھے، لیکن وہ انسان ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دن جو دکھایا ہے وہ آپ کے تکبر کی وجہ سے، آپ کے غرور کی وجہ سے دکھایا ہے، آپ کی احمقانہ حرکتوں اور آپ کی ناعقلی کی، کم عقلی کی وجہ سے دکھایا ہے، اور اس میں کسی اور کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کا اپنا قصور ہے۔ آپ نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے، کلہاڑی نہیں بلکہ کلہاڑا مارا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں آپ نے خود کاٹے ہیں۔ اب آپ کس بیس پر، مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ حضرات سے بھی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کس بیس پر ان کے لیے ایک الگ کلاس دی جائے جس میں ان کو ساری سہولتیں دی جائیں، جس میں ان کو AC دیا جائے، جس میں ان کو فریج دیا جائے، جس میں ان کو TV دیا جائے، اور وہ آرام سے علیحدہ کمرے میں رہیں۔ وہ شکایت کرتے ہیں جن کو ایک سیل میں رکھا گیا، تو بھئی آپ کے لیے کیا وہ حجرے عروسی لا کے رکھا جائے جہاں پر، کیا آپ کے لیے بیڈ روم کا انتظام کیا جائے؟ جیل ہے، جیل میں سب سیل ہی ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں کوئی چھوٹے ہوتے تو سیل ہی ہیں، سیل میں نہیں رکھیں گے تو آپ کو کہاں رکھیں گے؟ قید میں ہیں آپ کو یہ چیز جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے وہ اچھی بات ہے، آپ کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے۔ گئے وہ دن کہ جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ مجھے صرف بار بار ایک ہی بات پر حیرت ہے، اور اسی کو بار بار میں اظہار بھی کر رہا ہوں، اگر آپ حضرات کے پاس اس کا کوئی سوال ہے، اس کا کوئی جواز ہے یا کوئی جسٹیفیکیشن ہے تو آپ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے کہ کیوں آپ کو A کلاس یا B کلاس دی جائے۔ آپ کے اپنے منشور اور آپ کے اپنے کہنے کو رد گردانی کیسے کی جائے، کیوں کی جائے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو قیدی ہوتے تھے ان میں یہ B کلاس اور A کلاس کا کوئی تصور تھا؟ ریاست مدینہ میں جس کا آپ بار بار چرچا کرتے تھے، اس میں کیا A کلاس اور B کلاس کا کوئی تصور تھا؟ جو مجرم ہوتا تھا وہ مجرم ہی ہوتا تھا، اور سب مجرم برابر جو ہے نا، وہ ان کو برابر کا حقوق تھے، اور وہ برابری کی بنیاد پر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ پھر آپ کے ساتھ اسپیشل سلوک کس لیے کیا جائے؟ آپ کو بار بار یہ چیز کہی جاتی تھی نا مخالفین کے ساتھ، جب آپ بہت برا سلوک کرتے تھے کہ اتنا کریں جتنا آپ سہ سکیں، مگر آپ پتہ نہیں کن ہوا میں ہوتے تھے۔ آپ کو تو یہ تھا کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو قادر مطلق ہے، جو دو جہانوں کا مالک ہے، اس نے کسی کے نام اعمال میں اور کتاب میں جو کچھ لکھ رکھا ہے قسمت کی کتاب میں، وہ اسی طرح ہو کے رہتا ہے، آپ جتنے بڑے بھی کیوں نہ ہو جائیں۔ لیکن آپ کی حیثیت خدا کے سامنے کسی چینی کے ذرے سے بھی کم تر ہے ہر انسان کی۔ تو پھر آپ کس بنیادوں پر اس طرح کا سلوک لوگوں کے ساتھ کرتے تھے؟ اگر کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، اس کو بھی جب سزا مل جاتی ہے تو پھر کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے اوپر انگلی اٹھائے، کیونکہ اس نے سزا پا لی۔ مگر آپ تو جگہ جگہ ڈھنڈورا پیٹتے تھے۔ ہمارے اسلام میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو۔
अब पर्दा डालने से मुराद ये भी नहीं है कि आप उनको छोड़ दो, उनको सजा दो, मगर उसकी तशहीर मत करो उनके ऐबों की। आप तो खुलेआम अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक हर किसी की ऐब ही गिनवाते थे, इसके अलावा तो आपके पास कोई काम ही नहीं था। तो अब आपको पता चला, सुना है कि उन्होंने सुप्रीडेंट जेल को कहा ट्रक में कि एसी नहीं है, तो उसने कहा कि जनाब एसी आपके हुक्म से तो उतारे गए थे। आपको याद नहीं है कि जब आप वजीर आजम थे तो आपने हुक्म दिया था कि जेलों से एसी उतार दिए जाए। तो आपने जब दूसरों को एसी उतरवा दिए थे तो फिर आप ये क्यों लगाए जाए? अल्लाह। बहरहाल देखें, कल उनकी दरख्वास्तों की सुनवाई है और हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि अदालतें वैसे भी उनके बारे में नरम रवैया रखती हैं, तो शायद हो सकता है कि उनकी ज़मानत हो जाए। लेकिन बात यह है कि ये एक ज़मानत की बात नहीं है। बात यह है कि फिर अमीर और गरीब का फ़र्क क्यों, ये ऊंच नीच क्यों? क्या किसी गरीब को भी इसी तरह जो इस किस्म के जराइम में मुलव्वस हैं उनको ज़मानत मिलेगी? क्या कोई और जो घड़ी चोर हो, वहाँ पर आम आदमी जो घड़ी चोर हो, उसके साथ भी इसी तरह का सलूक किया जाएगा जो इसका ये तवक्को कर रहे हैं अपने साथ और ये डिमांड कर रहे हैं कि मेरे साथ जो है ना ये इस तरह एसी लगाया जाए और मुझे फ्रिज दिया जाए और टीवी लगाया जाए और मुझे अलग कमरा दिया जाए और मेरा बाथरूम जो है ना वो उसका दरवाज़ा नहीं है? तो क्या उनको भी ये सहूलत दी जाएगी? कभी नहीं। और ये भी मैं बताता चलूँ कि इमरान साहब आपका अब दोबारा इक़्तिदार में आना तो नामुमकिन नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात तो हर चीज़ पर कादिर है। हम इल्म गैब का नहीं जानते, मगर हालात ये बता रही हैं। और अगर किसी तरीके से किसी वजह से आप दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो आपने फिर भी इन दिनों को याद करके उन आम कैदियों की फलाह बहबूद और भलाई के लिए कोई काम नहीं करना जिनके साथ अभी आप रह के आ रहे हैं। आज तक के लिए इतनी काफ़ी। यार जिंदा सोबत बाकी, तो बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।